پاکستان میں انتہائی دیانتدار وزیر اعظم، حیرانگی کی بات ہے نا، لیکن ایک ایسا وزیر اعظم ضرور گزرا اور اس کا نام تھا محمد خان جونیجو۔ اور آپ سن کر حیران ہوں گے کہ وہ ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم تھا۔ جونیجو صاحب نے کیا کمال دکھائے، آپ بھی سنیے۔ پہلی ہی ملاقات میں جونیجو صاحب نے جنرل ضیاء الحق سے پتہ کیا سوال کیا کہ مارشل لا کب اٹھے گا، کیونکہ جب وزیر اعظم ہوگا تو مارشل لا تو نہیں چل سکتا۔ تو پہلے 12 منٹ میں ہی اختلافات سامنے آ گئے۔ محمد خان جونیجو نے جنرل ضیاء الحق کے منع کرنے کے باوجود جنیوا معاہدہ کیا۔ یہ معاہدہ افغانستان سے روسی فوجوں کے انخلاء کے بارے میں تھا۔ ضیاء الحق کے گھر میں ہونے والی ایک ملاقات میں جب ضیاء الحق نے انتہائی ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ کی حکومت کی کارکردگی اچھی نہیں ہے، تو اس کے جواب میں محمد خان جونیجو نے کہا کہ آپ اتنا طویل عرصہ حکومت کرتے رہے ہیں تو جو ضروری کام تھے وہ آپ کر جاتے، مجھے تو پارلیمنٹ کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ ناظرین، اگر آپ نے پارلیمنٹ کی بالادستی دیکھنی ہے تو وہ دور صرف محمد خان جونیجو کا ہے۔ محمد خان جونیجو نے ملک کو آئین کے مطابق چلانے کی جو کوشش کی وہ تاریخ کا ہمیشہ حصہ رہے گی۔ Military is no solution. There should be a political solution. محمد خان جونیجو نے اپنے دور میں ان تمام فوجی افسروں کے لیے جو سول انتظامیہ میں خدمات سر انجام دے رہے تھے یہ حکم جاری کیا تھا کہ ان کی 3 سال کی ڈیپوٹیشن پوری ہونے کے بعد ان کو واپس ان کے محکموں میں بھیجا جائے اور توسیع نہ دی جائے۔ یہ محمد خان جونیجو تھے جنہوں نے کہا تھا کہ اگر صدر مملکت 23 مارچ کو سلامی لیتے ہیں تو 14 اگست کو سلامی اور پرچم کشائی کا حق وزیر اعظم کو دیا جائے۔ محمد خان جونیجو نے فوجی افسروں کی ترقیوں اور تقرریوں کی فائلیں ایوان وزیر اعظم میں روکنا شروع کر دی تھیں۔ وہ بعض افسروں کی فائلیں از خود طلب کرنے لگے تھے اور جو فائلیں بھجوائی جاتی تھیں ان کو روکنے لگ گئے تھے۔ جنرل ضیاء الحق کا خیال تھا کہ وائس چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری ان کی مرضی سے ہونی چاہیے اور وہ جنرل اسلم بیگ کو اس منصب پر فائز نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن جونیجو صاحب نے ان سے اتفاق نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ وزیر اعظم کا اختیار ہے۔ اس طرح انہوں نے جنرل اسلم بیگ کو وائس چیف آف آرمی سٹاف مقرر کر دیا جس میں جنرل ضیاء الحق کی مرضی بھی شامل نہیں تھی۔ آپ کو جاوید میاں داد کا 1986 والا وہ مشہور چھکا یاد ہے؟ وہ شہرت یافتہ چھکا لگانے کے بعد ایک قیمتی گاڑی پاکستان لانے کے لیے کسٹم ڈیوٹی کی معافی کی درخواست جب جنرل ضیاء الحق کو جاوید میاں داد نے بھیجی تو جنرل ضیاء الحق نے یہ درخواست جونیجو صاحب کو سفارش کے ساتھ بھیج دی کہ یہ رعایت دے دیں، لیکن انہوں نے اس کو روک لیا اور لکھا کہ ثوابدیدی فنڈ سے ڈیوٹی ادا کر کے گاڑی درآمد کرنے کی اجازت دے دیں، کیونکہ کسٹم ڈیوٹی کی معافی کی اجازت قانون نہیں دیتا۔ صوبیدار صادق جنرل ضیاء الحق کے ذاتی خدمتگار تھے جو ان کی وردی، ان کی اشیاء بشمول ادویات وغیرہ کا خیال رکھتے تھے۔ ان کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ آ گئی۔ جنرل ضیاء الحق نے اپنے چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل رفاقت سے کہا کہ اس کی مدت ملازمت میں توسیع کرا دیں کیونکہ مجھے صوبیدار صادق کے علاوہ کسی سے کام کروا کر تسلی نہیں ہوتی۔ جنرل رفاقت نے کہا کہ سر اس کا اختیار تو اب وزیر اعظم کے پاس ہے، میں جونیجو صاحب سے بات کر لیتا ہوں۔ اس طرح جنرل رفاقت نے بات کی اور فائل بھیج دی۔ دوسرے دن وزیر اعظم آفس سے فائل واپس آئی جس پر لکھا تھا پرائم منسٹر از پلیز ٹو ڈیکلائن دا سمری۔ 1987-88 کے بجٹ میں محمد خان جونیجو نے کفایت شعاری کی مثال قائم کرتے ہوئے ایک نئی مثال قائم کی۔ انہوں نے سرکاری خزانے سے نئی بڑی اور امپورٹڈ گاڑیوں کی خریداری کی شک ختم کر دی۔ بحیثیت وزیر اعظم محمد خان جونیجو نے حکم دیا کہ وہ تمام سرکاری افسر جو سرکاری گاڑی استعمال کرنے کے مجاز ہیں وہ اب امپورٹڈ گاڑیوں کے بجائے مقامی طور پر تیار کردہ سوزوکی گاڑیاں استعمال کریں گے۔ اور یہ تو پاکستان تھا۔ گاڑیوں والی تقریر سرکاری ٹی وی پر چلنے سے روک دی گئی اور اس کے لیے اس وقت کے سیکریٹری اطلاعات لیفٹیننٹ جنرل مجیب الرحمان سے کہا گیا تھا۔ اور پھر ناظرین، قائد کے پاکستان میں وہ دن آیا جب جونیجو صاحب جاپان کے دورے سے واپس آئے تو ان کی ایئرپورٹ لینڈنگ کے وقت جنرل ضیاء الحق نے انہیں وزارت عظمیٰ سے برطرف کر دیا۔ یہ صورتحال کتنی مضحکہ خیز ہے کہ ایک شخص غیر ملکی دورے پر بطور وزیر اعظم روانہ ہوا لیکن واپسی پر وہ کچھ بھی نہیں تھا۔